اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون وقال عز وجل فی سورۃ ہود وکلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون وقال عز وجل في هذه سورة وما نحن لك بمؤمنين صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 29ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 3 مقامات سے کچھ ٹیکسٹ تلاوت کیا ہے۔ یہ ٹیکسٹ میں نے کیوں تلاوت کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر کا اختتام میں نے ان الفاظ کے ساتھ کیا تھا کہ حروف جارہ میں سے کچھ حروف ایسے بھی ہیں جو ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ حروف جارہ کون سے حروف ہوتے ہیں؟ یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کو مجرور کر دیتے ہیں۔ حروف جارہ اور مجرور اسماء سے جو مرکب وجود میں آتا ہے اس مرکب کو مرکب جاری کہتے ہیں، اور مرکب جاری ایک مرکب ناقص ہوتا ہے۔ حروف جارہ کی کل تعداد 17 ہے، جن میں سے ہم نے 11 حروف جارہ کو پڑھ لیا تھا، اور ہم نے تفصیل سے ہر حرف جر کی ایگزامپلز قرآن مجید اور احادیث میں سے بھی دیکھی تھی۔ ضمائر بھی چونکہ اسماء ہیں، لہٰذا جو حروف جارہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوں گے وہ ضمائر بھی مجرور ضمائر ہی ہوں گے۔ تو الحمدللہ جی، ہم نے مجرور ضمائر، جب ہم نے مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال پڑھا تھا تو اس وقت یاد کر لیے تھے۔ آپ ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیں، پھر ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ مجرور ضمائر جو ہم نے پڑھے تھے وہ تھے جی ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجرور ضمائر کے عربی عبارت میں استعمال ہونے کی صرف 2 جگہیں ہیں۔ ایک جگہ ہے اسم کے ساتھ بطور مضاف الیہ، یعنی اسم کے ساتھ جب آئیں گے تو اسم مضاف بنے گا اور یہ ضمائر جو ہیں مضاف الیہ بنیں گے۔ اور آج انشاءاللہ تعالی ہم مجرور ضمائر کے استعمال ہونے کی دوسری جگہ دیکھیں گے، اور وہ ہوگی جی حروف جارہ کے ساتھ۔ تو حروف جارہ کے ساتھ جب یہ ضمائر استعمال ہوں گے تو مرکب جاری کمبینیشن بنے گا، مرکب جاری مرکب ناقص ہمارے سامنے انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ پھر ان ضمائر میں نے آپ کو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہا کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھیں، وہ بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس ضمیر پر نارمل حرکت جو آتی ہے وہ پیش حرکت آتی ہے۔ اس اعتبار سے ہم اسے ہو کے طور پر پڑھتے ہیں، یعنی جب ہم ضمائر پڑھتے ہیں تو کچھ یوں پڑھتے ہیں جی ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، تو ہو پڑھتے ہیں اسے۔ لیکن اگر حرکت کے بغیر اس ضمیر کو پڑھا جائے تو اس کو آپ ہا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ لیٹر جو ہے وہ ہا لیٹر ہی ہے۔ لیکن اس پہ صرف پیش حرکت ہی نہیں آتی، یہ آپ کو مصحف میں سیدھی پیش کے علاوہ الٹی پیش کے ساتھ بھی لکھا ہوا ملتا ہے، زیر کے ساتھ بھی لکھا ہوا ملتا ہے، کھڑی زیر کے ساتھ بھی لکھا ہوا ملتا ہے۔ اس ضمیر پر الٹی پیش کب آتی ہے، کھڑی زیر کب آتی ہے، سیدھی زیر کب آتی ہے، نارمل پیش کب آتی ہے، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا تھا۔ پھر میں نے آپ کو ہما، ہم اور ہننا کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ بھی آپ کو مصحف میں ہما، ہم اور ہننا کے طور پہ لکھے ہوئے ملیں گے، وہ وجہ بھی آپ الحمدللہ جانتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو یا متکلم کے بارے میں بھی بتایا تھا، یعنی واحد متکلم کی ضمیر جو ہے جس کو ہم نے یا متکلم کا نام دیا تھا، کہ یہ ما قبل زیر ڈیمانڈ کرتی ہے۔ اس پہ خود تو کبھی سکون کی علامت آتی ہے، کبھی یہ زبر کے ساتھ لکھی اور پڑھی اور بولی جاتی ہے، لیکن ڈیمانڈ یہ کیا کرتی ہے کہ مجھ سے پہلے زیر حرکت ہونی چاہیے۔
لہٰذا اس یا متکلم سے پہلے جب بھی کوئی حرکت پیش تھی یا زبر تھی تو ہم نے اس حرکت کو زیر سے تبدیل کر دیا تھا. تو یہ ساری باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. پھر انشاءاللہ تعالی جب آپ حروف جارہ کا استعمال ضمائر کے ساتھ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ ٹاپک 100% کور ہو جائے گا. تو 17 ٹوٹل حروف جارہ ہیں، 11 ہم نے پڑھے، اور 11 میں سے ضمائر کے ساتھ جو حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں 7. ان 7 حروف جارہ میں پہلا حرف جر جو مجرور ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے وہ ہے با. با حرف جر جو ہے ہم جانتے ہیں زیر حرکت کے ساتھ آتا ہے، لہٰذا جب یہ مجرور ضمائر کے ساتھ استعمال ہوگا تو واحد مذکر غائب کی جو ضمیر ہے وہ بھی آپ کو کھڑی زیر کے ساتھ لکھی ملے گی. ہما، ہم اور ہنہ جو ہیں وہ بھی آپ کو ہما، ہم اور ہنہ کے طور پر لکھے ہوئے ملیں گے. تو با حرف جر کو ضمائر کے چارٹ کے ساتھ ہم ملا کر پڑھتے ہیں. تو با حرف جر اور واحد مذکر غائب کی ضمیر کا جو کمبینیشن بنے گا وہ بنے گا جی بی ہی. ہا ضمیر سے پہلے زیر ہے تو ہم نے پڑھا ہے کہ واحد مذکر غائب کی ضمیر کو کھڑی زیر کے ساتھ پڑھا اور لکھا جاتا ہے. دوسرا لفظ ہمارا بنے گا جی بہما، تیسرا بہم، پھر بہا، پھر بہما، پھر بہنہ، پھر بکا، بکما، بکم، بکی، بکما، بکنہ، بی، بنا. اب دیکھیں یا متکلم کے ساتھ جب حرف جر با استعمال ہوا ہے تو یا متکلم کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ مجھ سے پہلے زیر ہونی چاہیے، تو با حرف جر پر ہوتی ہی زیر ہے تو یا متکلم کی موجیں ہو گئیں، لہٰذا بی ہی پڑھا اور لکھا گیا. تو الحمدللہ جی با حرف جر کو ہم نے تمام ضمائر کے ساتھ ملا کر پڑھ لیا. میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر اس چارٹ کو پورا تیزی سے پڑھ دیتا ہوں. بی ہی، بہما، بہم، بہا، بہما، بہنہ، بکا، بکما، بکم، بکی، بکما، بکنہ، بی اور بنا. اس کے بعد جو دوسرا حرف جر ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے وہ ہے جی لام. لام جارہ کے بارے میں بہت اہم بات نوٹ کر لیجئے کہ لام جارہ جب ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نا تو لام جارہ پر زبر حرکت آتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ لام جارہ کو جب ہم نے حروف جارہ کے طور پہ پڑھا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لام جارہ پر زیر حرکت آتی ہے، اور اس کی ایک ایگزامپل جو میں نے آپ کو یاد کرنے کے لیے کہی تھی وہ تھی الحمدللہ میں للہ. تو لام جارہ زیر کے ساتھ آتا ہے، لیکن جب لام جارہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو لام جارہ زبر والا ہو جاتا ہے. لہٰذا اب لام جارہ کو میں چونکہ ضمائر کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں تو زبر کے ساتھ پڑھوں گا. تو واحد مذکر غائب کی ضمیر کے ساتھ جب میں لام جارہ پڑھوں گا اور واحد مذکر غائب کی ضمیر سے پہلے جب زبر حرکت ہو تو ہم جانتے ہیں واحد مذکر غائب کی ضمیر پر الٹی پیش لکھی اور پڑھی جاتی ہے. تو میں اس کو پڑھوں اور لکھوں گا لہو، پھر لہما، لہم، لہا، لہما، لہنہ، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنہ. اب دیکھیں یا متکلمہ آ گئی اور یا متکلم چاہتی ہے مجھ سے پہلے زیر ہو، اور لام جارہ پہ ویسے تو زیر ہی آتی ہے نا، لہٰذا اب یا متکلم کے ساتھ لام جارہ کو زبر کے ساتھ نہیں بلکہ زیر کے ساتھ پڑھا اور لکھا جائے گا. تو یہ بن گیا جی لی اور آخری لنا. پھر ایک مرتبہ تیزی سے بول دیتا ہوں جی چارٹ آپ کے سامنے، کیونکہ قرآن مجید میں آپ کو لام جارہ کا ضمائر کے ساتھ استعمال بہت جگہ پر ملے گا. لہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لہو ملک السماوات والارض. لہما، لہم، لہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لہا ما کسبت. لہما، لہنہ، لکا، لکما، لکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لکم دینکم. لکی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا مریم انا لکی ھذا. لکما، لکنہ، لی یا لیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ولی دین. اور آخری کمبینیشن جو بنے گا وہ ہے لنا.
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لنا اعمالنا۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید میں لام جارہ بہت استعمال ہوا ہے، ضمائر کے ساتھ بھی اور اسماء جو دوسرے ہیں ان کے ساتھ بھی۔ تو پہلے سیٹ میں 2 حروف جارہ ایسے ہیں جو ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اور پہلے سیٹ سے مراد وہ 5 حروف جارہ ہیں جو ایک ایک حرف پر مشتمل ہیں۔ اب چلتے ہیں دوسرے سیٹ کے حروف جارہ کی طرف۔ تو 2 حروف جارہ استعمال ہو گئے ضمائر کے ساتھ، ٹوٹل میں نے آپ کو بتائے ہیں 7 استعمال ہوتے ہیں۔ تو دوسرے سیٹ سے 5 حروف جارہ جو ہیں وہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوں گے، اور ان میں پہلا حرف جر جو ہے وہ ہے فی۔ فی جب واحد مذکر غائب کی ضمیر کے ساتھ استعمال ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ فی جو ہے اس میں فا زیر یا ساکن ہے، اور واحد مذکر غائب کی ضمیر سے پہلے جب یا ساکن ہو تو اس ضمیر کو زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو میں پڑھوں گا جی پہلا کمبینیشن فی ہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کے بعد ہما، ہم اور ہنہ، ان سے پہلے یا ساکن آ جائے تو انہیں ہما، ہم اور ہنہ کے طور پہ پڑھا جاتا ہے، لہٰذا میں ان کو کچھ ایسے پڑھوں گا فی ہما، فی ہم، پھر فی ہا، فی ہما، فی ہنہ۔ اس کے بعد فی کا، فی کما، فی کم، فی کی، فی کما، فی کنہ۔ اس کے بعد فی کو جب میں یائے متکلم کے ساتھ پڑھوں گا تو آپ دیکھیں فی اور یائے متکلم آ گئی، تو ہوا یہ کہ 2 یا اکٹھی ہو گئیں، ایک فی کی یا، ایک یائے متکلم والی یا۔ تو ہوگا ایسا کہ ان دونوں یاؤں کو مرج کر دیا جائے گا، یعنی ایک یا کے طور پر لکھ کر شد ڈال دی جائے گی، اور یائے متکلم کی جو دوسری علامت ہے نا زبر، اس کو اویل کیا جائے گا اور کنسٹرکشن بن جائے گی ہماری فی یا۔ اور پھر آخری کمبینیشن فی نا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو دوسرے سیٹ میں سے فی حرف جر استعمال ہو گیا جی ضمائر کے ساتھ۔ دوسرا حرف جر جو دوسرے سیٹ میں سے استعمال ہوتا ہے وہ ہے ان، اور یہ بھی آپ کو بہت نظر آئے گا، جیسے کہ ان ہو، جب ہم کسی صحابی کا نام بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد انہما، جب کسی ایسے صحابی کا نام بولتے ہیں جن کے والد بھی صحابی ہوں تو ہم کہتے ہیں جی انہما، یا 2 صحابہ کے لیے ہم انہما کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور 2 سے زائد صحابہ کے لیے ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کمبینیشن ہوتا ہے جی انہم۔ تو انہو، انہما، انہم۔ پھر مؤنث صحابیہ کے لیے ہم لفظ بولتے ہیں، کمبینیشن بولتے ہیں انہا۔ میں کہتا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، تو انہا، انہما، انہنہ، ان کا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکنہ۔ اب یائے متکلم کے ساتھ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ان پلس یائے متکلم، ان کا نون ساکن ہے، یائے متکلم کی ڈیمانڈ ہے کہ مجھ سے پہلے زیر ہو۔ اگر ان اپنے نون ساکن کو زیر دے دے تو یائے متکلم کی ڈیمانڈ پوری ہو جاتی ہے، لیکن ان اپنی جگہ پر اڑ گیا، اس نے کہا جی میں نے اپنے نون ساکن کو زیر نہیں دینی۔ یائے متکلم اپنی جگہ پر اڑی ہوئی ہے، ان اپنی جگہ پر اڑا ہوا ہے، 2 جب اڑ جائیں تو پھر کوئی تیسرا آتا ہے اور بیچ بچاؤ کراتا ہے۔ تو عربی گرامر میں جب بھی کوئی تیسرا آئے گا بیچ بچاؤ کرانے والا، وہ ہمیشہ نون ہوگا، اس لیے اس نون کا نام ہی نون وقایا رکھ دیا گیا، یعنی بچاؤ والا نون۔ تو ان پلس نون، نون وقایا پلس یائے متکلم۔ اب یائے متکلم کی ڈیمانڈ کیسے پوری ہوگی؟ نون وقایا کو زیر دی جائے اور ان کے نون ساکن رہنے کی خواہش بھی یوں پوری ہو گئی، تو یہ بن گیا جی ان نی۔ اب چونکہ 2 نون اکٹھے ہو گئے لہٰذا دونوں نونوں کو مرج کر کر ایک نون کے طور پر شد کے ساتھ لکھ دیا گیا، اور کنسٹرکشن بن گئی ہماری ان نی، اور آخری کمبینیشن جو بنے گا وہ ہوگا ان
نا. تو ان نا میں دو نون ہیں, دونوں نونوں کو ایک نون کے طور پر لکھ کر اوپر شد ڈال دی گئی. تو ان کے ساتھ پورا چارٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب آپ غور کر رہے ہوں گے کہ جو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے اس پہ سیدھی پیشی آ رہی ہے, اس لیے کہ ان کی صورت میں واحد مذکر غائب کی ضمیر سے پہلے علامت جو ہے وہ سکون کی ہے, اور ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ واحد مذکر غائب کی ضمیر پر سیدھی پیش کب آتی ہے. تو اب میں من کے ساتھ استعمال کرتا ہوں جی ضمائر کو. تو چارٹ کچھ یوں بنے گا جی, منہو, منہما, منہم, منہا, منہما, منہنہ, من کا, منکما, منکم, من کی, منکما, منکنہ. پھر اسی طرح جس طرح ان اور یا متکلم کے درمیان میں نون وقایا آیا تھا, اسی طرح من اور یا متکلم کے درمیان میں نون وقایا آئے گا, اور کنسٹرکشن ہماری بن جائے گی من نی. اور اس کے بعد آخری کمبینیشن, آخری کنسٹرکشن جو ہماری سامنے آئے گی وہ ہوگی من نا. یہاں بھی دو نون تھے تو دونوں نونوں کو ایک نون کی صورت میں لکھ کر اوپر شر ڈال دی گئی, تو بن گیا جی من نا. تو دوسرے سیٹ میں سے 5 ہم نے استعمال کرنے تھے حروف جارہ ضمائر کے ساتھ, جن میں سے 3 میں نے آپ کے سامنے استعمال کر کے دکھا دیے ہیں. اب جو باقی 2 استعمال ہوتے ہیں جی, ان میں ایک ہے الا. اب الا حرف جر جب واحد مذکر غائب کی ضمیر کے ساتھ استعمال ہوگا تو یہاں بھی وہی صورتحال ہے. الا میں آپ دیکھیں لام پہ کھڑی زبر ہے اور ساتھ یا ہے, تو جب لام کی کھڑی زبر کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو یہ بن جائے گا الی, کیونکہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ کھڑی زبر کو جب بھی ملا کر پڑھا جاتا ہے تو وہ سیدھی ہو جاتی ہے. اور اب واحد مذکر غائب کی ضمیر سے پہلے یا آ گئی, ساکن یا آ گئی, تو ہم اس ضمیر پر زیر حرکت پڑھیں گے تو ایک کنسٹرکشن ہماری بن جائے گی الی ہی. اس کے بعد ہما, ہم اور ہنہ جو ہیں وہ ہما, ہم اور ہنہ کے طور پر پڑھے ہوئے لکھے جائیں گے کیونکہ پیچھے یا ساکن ہے. تو الیہما, الیہم, الیہا, الیہما, الیہنہ, الیکا, الیکما, الیکم, الیکی, الیکما, الیکنہ. اب دیکھیں الی اور آگے یا متکلم, 2 یا اکٹھی ہو گئیں. جس طرح فی کے ساتھ جب یا متکلم آئی تھی تو 2 یا اکٹھی ہوئی تھی, تو جس طرح وہاں پر ہم نے کیا تھا یہاں بھی ویسے ہی کریں گے. دونوں یاؤں کو ایک یا کے طور پر لکھ کر شر ڈال دیں گے اور یا متکلم کی جو زبر حرکت ہے اس کو اویل کریں گے, تو ایک کنسٹرکشن بن جائے گی ہماری الیہ. اور آخری کنسٹرکشن ہوگی ہماری الینا. تو الا کے ساتھ بھی آپ کو قرآن مجید میں بہت ساری ایگزامپلز ملیں گی, جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. الیہا یعنی حضرت مریم کی طرف, تو ہا کی ضمیر حضرت مریم کی طرف لوٹ رہی ہے. پھر الینا آپ کو ملے گا قرآن مجید میں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا اِلَيْنَا إِيَابَهُمْ. بہت ساری ایگزامپلز ہیں, میں صرف 1-2 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لیں جی, اب جو آخری حرف جر استعمال ہوتا ہے ضمائر کے ساتھ وہ ہے الا. تو جس طرح الا حرف جر ضمائر کے ساتھ استعمال ہوا اور کمبینیشنز بنے, بالکل اسی طرح الا حرف جر ضمائر کے ساتھ استعمال ہوگا تو ویسے ہی کمبینیشنز بنیں گے. تو میں شروع کرتا ہوں جی آپ کے سامنے ان کمبینیشنز کو. تو پہلا کمبینیشن بنے گا جی علیہ. ہم اکثر کہتے ہیں جی علیہ السلام, اس کے بعد علیہما, علیہم. سورۃ الفاتحہ میں آپ کو مل جائے گا صراط الذین انعمت علیہم. علیہا, حضرت مریم کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ حضرت مریم سلام علیہا. علیہما, علیہنہ, علیکا, السلام علیکا, علیکما, علیکم, السلام علیکم, علیکی, علیکما, علیکنہ. پھر اسی طرح جس طرح الیہ بنایا تھا اسی طرح علیہ بن جائے گا, اور آخری کمبینیشن ہوگا علینا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جہاں پر کہ اِنَّا اِلَيْنَا إِيَابَهُمْ, وہاں فرمایا ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. تو الحمدللہ جی میں نے آپ کے سامنے جو حروف جارہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہونے تھے وہ استعمال کر کے دکھا دیے. تو کل 7 حروف جارہ ہیں جو ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں.
حروف جارہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہو کر جو مرکب جاری بنتے ہیں وہ شکلیں ساری آپ کو دکھا دیں، پڑھ کر سنا دیں۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں نا، ان آیات کو دیکھتے ہیں اور ان آیات میں ان مرکب جاری کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں جن میں حروف جارہ کا استعمال ضمائر کے ساتھ ہوا ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 15 میں آپ دیکھیں اللہ یستہزئ بہم، تو دیکھیں بہم، اب بہم با حرف جر ہے جس کے ساتھ ہم کی ضمیر لگی ہوئی ہے، اور ہم کی ضمیر سے پہلے اگر زیر حرکت ہو تو ہم کو ہم کے طور پہ پڑھا جاتا ہے، تو الحمدللہ وہ بھی پروو ہو گیا۔ تو بہم آپ کو نظر آ گیا مرکب جاری جس میں حرف جر ضمیر کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ سورہ ہود کی آیت میں دیکھیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منہو، اب منہو من حرف جر کے ساتھ واحد مذکر غائب کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، تو یہ بھی آپ کو نظر آ گیا کمبینیشن۔ پھر اس کے بعد دیکھیں اسی آیت میں نیچے من نا، تو وہ جو میں نے آپ کے سامنے من اور نا کا کمبینیشن پڑھا تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا، اور اس کے بعد تھوڑا سا آگے دیکھیں من کم، تو یہاں بھی آپ نے اس مرکب جاری کو الحمدللہ پہچان لیا۔ اور سورہ ہود کی ہی ایک اور آیت میں لکا مرکب جاری کو آپ دیکھیں جس میں لام جارہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بتایا آپ کو کہ لام جارہ جب ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو زبر والا ہوتا ہے سوائے واحد متکلم کی ضمیر کے۔ تو الحمدللہ جی قرآن مجید کے 3 مقامات سے جو میں نے ٹیکسٹ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا اس میں نے آپ کو وہ مرکب جاری پہچان کروا دیے جن میں حروف جارہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوئے۔ اب میں ایک بات آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں جس کا تذکرہ میں نے پچھلے لیکچر میں کیا تھا کہ عربی زبان کے جو حروف جارہ ہیں یہ انگریزی کے پریپوزیشنز کے ایکولنٹ ہیں۔ جس طرح انگریزی کی پریپوزیشنز جو ہیں ان کے اپنے کوئی نہ کوئی معنی ہیں، لیکن جب وہ پریپوزیشنز مختلف وربز کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں تو وربز کے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ میں اس کی سمپل سی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلاً ان ایک پریپوزیشن ہے انگلش کی جس کے معنی ہوتے ہیں میں، لیکن جب یہ ان کی پریپوزیشن بلیو ورب کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں بلیو ان، تو اس وقت ترجمہ جو ہے وہ میں کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ تو اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، یعنی جہاں آپ کو حروف جارہ اسما کے ساتھ، چاہے وہ اسما ظاہر ہوں یا ضمائر ہوں، اپنے اوریجنل معنی میں نظر نہ آ رہے ہوں، یعنی حروف جارہ جو ہم نے پڑھے ہیں ان کے بنیادی معنی کے طور پر اگر آپ کو حروف جارہ اسما کے ساتھ اپنے ان معنی میں نظر نہ آ رہے ہوں تو یہ ذہن میں تازہ کر لیجئے گا کہ یہاں پر یہ ورب کی پریپوزیشن کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ 3 مقامات رکھے ہیں، تو میں آپ کے سامنے اس بات کو بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ تو دیکھیں جی، اللہ یستہزئ بہم، اب بہم خالی مرکب جاری کا ہم ترجمہ کریں نا تو بہم کا ترجمہ بنے گا ان سب مذکر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اب ترجمے میں آپ کو ان سب مذکر کے ساتھ نہیں ملے گا، ترجمہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا اللہ ان کا استہزاء کرتا ہے۔ اب یہاں پر استہزاء کرنا ایک ورب ہے جس کے ساتھ با جو ہے ایز اے پریپوزیشن استعمال ہو رہا ہے۔ تو ایک ایگزامپل آپ کے سامنے یہ آ گئی، اور ایک موٹی ایگزامپل با کی پریپوزیشن کے طور پر آپ دیکھ لیں، الذین یؤمنون بالغیب، سورۃ البقرہ میں آپ کو واضح الفاظ مل جائیں گے۔ اب بالغیبی کا ترجمہ اگر ہم با کا ترجمہ جو کے ساتھ کیا ہے اس طور پہ کریں تو ترجمہ وہ بنے گا نہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ، بلکہ ہمیں ترجمہ کچھ یوں لکھا ہوا ملتا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اب غیب پر ایمان لانا، یہ یؤمنون جو فعل ہے جو ابھی آپ نے نہیں پڑھا اس کے ساتھ با ود پریپوزیشن استعمال ہوا ہے، تو یہ چیزیں آگے جا کے آپ پڑھیں گے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اگر ایسی کنفیوژنز آپ کو ملیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں جی، سورہ ہود میں آپ کو نظر آ رہا ہے منہو۔ اب منہو اس کا لفظی ترجمہ ہوگا اس سے، لیکن ترجمے میں آپ کو اس سے نہیں ملے گا،
سخروا منہ کا ترجمہ ہوتا ہے کسی پر ہنسنا، کسی کا مذاق اڑانا. تو سخروا منہ وہ اس پر ہنستے تھے. ان تسخروا منا اگر تم ہم پر ہنسو گے، نسخر منکم تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے. اب یہاں پر دیکھیں، اگر میں منکم تم سے، منا ہم سے، منہو اس سے ترجمہ کروں تو کبھی بھی ترجمہ صحیح نہیں ہوگا. تو یہاں پر جو ورب ہے اس کے ساتھ مین بطور پریپوزیشن استعمال ہوا ہے. اور اسی طرح وما نحن لک بمؤمنین میں، اور ہم نہیں ہیں تمہاری بات ماننے والے. اب یہاں پر دیکھیں لکا کا ترجمہ کہیں بھی نہیں فٹ بیٹھ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایز اے پریپوزیشن یوز ہوا ہے. تو یہ بہت اہم بات تھی جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا جی. تو یہ بھی الحمدللہ جی میں نے آپ کو آج کے لیکچر میں سمجھا دی ہے. تو آج کے لیکچر میں ہم نے حروف جارہ کا استعمال ضمائر کے ساتھ دیکھا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ 11 حروف جارہ میں سے 7 حروف جارہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. اور اب میں آتا ہوں جی مرکب جاری کے پہلے لیکچر کی طرف، جس کے شروع میں آپ کے سامنے جو میں نے سورۃ القدر رکھی تھی، اس میں نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی تمام مرکبات ناقصہ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے. تو آپ اسکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں سورۃ القدر آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو دیکھیں جی فی حرف جر ہے، حرف جر جب بھی آئے گا اس کے بعد مجرور ہوگا، لہٰذا لیلتی مجرور ہے. لیلتی الف لام کے بغیر ہے، تنوین کے بغیر ہے، تو مضاف بن رہا ہے. جب بھی مضاف ہوگا اس کا مضاف الیہ ضرور ہوگا، تو القدری مضاف الیہ ہے اس لیے کہ وہ مجرور ہے. لہٰذا لیلۃ القدری مرکب اضافی بن گیا، اور فی لیلۃ القدری مرکب جاری بن گیا. تو فی لیلۃ القدری قدر کی رات میں ہمارا ایک مرکب جاری جو ہے وہ کنفرم ہو گیا. اس کے بعد لیلۃ القدری مرکب اضافی ہے. آگے چلیں، من الف شہرن، من حرف جر ہے جس کے بعد آپ کو الف کا لفظ جو ہے وہ مجرور نظر آ رہا ہے. الف کہتے ہیں جی ہزار کو، اور ہزار کا لفظ جو ہے یعنی الف کا لفظ جو ہے، الف اسم جو ہے اس پہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے. آپ کہیں گے جی ال تو لگا ہوا ہے. اوہو یہ ال جو ہے یہ لفظ کا ال ہے. الف یہ لفظ ہے، الف یہ ال وہ ال نہیں ہے جو حمزۃ الوصل اور لام تعریف کا مجموعہ ہے. تو الف اس پہ الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ ہے کہ مضاف بن رہا ہے. اور مضاف اگر بن رہا ہے تو آگے مضاف الیہ ہونا چاہیے، اور مضاف الیہ کے لیے پہچان ہے کہ وہ مجرور ہوتا ہے، لہٰذا شہرن جو ہے وہ مجرور ہے. لہٰذا کنفرم ہو گیا کہ الفی شہرن جو ہے یہ مرکب اضافی ہے. اب الفی شہرن، شہر کہتے ہیں مہینے کو، تو الفی شہرن کا ترجمہ بنے گا مہینے کا ہزار. اب یہ کوئی ترجمہ نہیں ہے. تو یہاں آپ کو پتہ چلا کہ عربی زبان میں مرکب اضافی، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت مقامات پر استعمال ہوتا ہے. کنیت بھی مرکب اضافی کے طور پہ بولی جاتی ہیں، کل کا لفظ بھی مرکب اضافی میں استعمال ہوتا ہے، بعد کا لفظ بھی مرکب اضافی میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح 100 اور 1000 کا لفظ جو ہے یہ بھی مرکب اضافی میں ہی بطور مضاف استعمال ہوگا. تو الفی شہرن کا مطلب ہے 1000 مہینے. تو الفی شہرن مرکب اضافی ہوا، اور من الفی شہرن مرکب جاری ہوا، جس کا ترجمہ آپ کو ملے گا 1000 مہینوں سے. اب آپ کو امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. آگے چلیں، آگے آپ کو مل رہا ہے جی فی ہا. تو فی حرف جر ہے جس کے ساتھ ہا ضمیر واحد مؤنث غائب کی استعمال ہوئی ہے. فی ہا، اور ہا کی ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہی ہے لیلۃ القدر کی طرف، یعنی اس قدر کی رات میں. آگے دیکھیں با حرف جر ہے، با حرف جر کے ساتھ اذن مجرور ہے. اذن کے معنی ہوتے ہیں اجازت. اذن کا لفظ الف لام کے بغیر ہے، تنوین کے بغیر ہے، تو اس کا مطلب یہ مضاف بن رہا ہے. کنفرم کریں گے جب آگے مضاف الیہ ہوگا. آگے ربی مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے کیونکہ مجرور ہے، لیکن ربی جو ہے اس میں بھی الف لام نہیں ہے، اس میں بھی تنوین نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی مضاف بن رہا ہے. اور وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے کہ کسی اسم کے ساتھ جب ضمیر آ جائے تو وہ پکا مرکب اضافی ہوتا ہے. لہٰذا اس لمبی بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ نے ربہم کو مرکب اضافی کنفرم کر دینا ہے کہ ربہم جو ہے یہ مرکب اضافی ہے اور مجرور استعمال ہوا ہے کیونکہ رب جو ہے وہ مجرور ہے. لہٰذا اذنی ربہم جو ہے یہ ایک پیچیدہ مرکب اضافی ہے، اور پیچیدہ مرکب اضافی کے ساتھ جب با حرف جر لگا تو بن گیا مرکب جاری بِإِذْنِ ربہم.
اور پھر اس کا ہم ترجمہ کریں گے اپنے رب کے اذن کے ساتھ، اپنے رب کی اجازت کے ساتھ۔ اس کے بعد آگے ہے جی من، جو کہ حرف جر ہے۔ حرف جر کے بعد کل کا لفظ آ گیا، اور کل لفظ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زیادہ تر مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا کل پہ آپ الف لام بھی نہیں دیکھ رہے، تنوین بھی نہیں دیکھ رہے۔ آگے ہے امر، جو کہ مضاف الیہ ہے، مجرور ہے۔ کل امرن کے معنی ہوں گے ہر امر۔ اب من کل امرن، ہر امر سے، تو کل امرن مرکب اضافی ہے، اور من کل امرن جو ہے یہ مرکب جاری ہے۔ اس کے بعد آگے حتیٰ، اگر اس کے بعد اسم ہو تو مرکب جاری بنے گا۔ مطلع اسم ہے، مجرور ہے، الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو مضاف بھی ہے۔ الفجر مضاف الیہ ہے، لہٰذا مطلع الفجر جو ہے مرکب اضافی ہوا، اور حتیٰ مطلع الفجر جو ہے یہ مرکب جاری ہوا، اور ترجمہ بنے گا ہمارا فجر کے طلوع ہونے تک۔ تو دیکھیں جی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، سورۃ القدر میں ہم نے فی لیلۃ القدر ایک مرکب جاری پہچان لیا، لیلۃ القدر مرکب اضافی، پھر لیلۃ القدر مرکب اضافی، من الف شہر مرکب جاری، فیہا مرکب جاری، باذن ربہم مرکب جاری، من کل امر مرکب جاری، حتیٰ مطلع الفجر مرکب جاری، جن میں سے فی لیلۃ القدر مرکب جاری میں مرکب اضافی بھی ہے، من الف شہر مرکب جاری میں مرکب اضافی ہے، باذن ربہم مرکب جاری میں مرکب اضافی ہے، من کل امر مرکب جاری میں مرکب اضافی ہے، حتیٰ مطلع الفجر مرکب جاری میں مرکب اضافی ہے۔ تو میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے مرکب ناقص جو ہیں وہ مرکب اضافی اور مرکب جاری ہیں، تو آج الحمدللہ سورۃ القدر میں یہ پروف بھی ہو گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہوگا۔ سب باتیں یاد کرنے والی ہیں، جب تک آپ ان کو یاد نہیں رکھیں گے، اپلائی نہیں کریں گے قرآن مجید پڑھتے ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ان پر غور نہیں کریں گے، تو یہ آپ کے ذہن سے نکل جائیں گی اور آپ بھول جائیں گے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو کچھ پڑھتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپلائی کرنے کی کوشش کیا کریں، اور جتنا پڑھا ہے صرف وہی اپلائی کیا کریں، اس سے زیادہ مت اپلائی کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک لائن مل جائے گی۔ تو الحمدللہ جی، ہمارے آج کے لیکچر کے بعد 4 مرکبات ناقصہ مکمل ہو گئے ہیں: مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی اور مرکب جاری۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم ان 4 مرکبات ناقصہ کو مرکب تام جملہ اسمیہ میں استعمال کرنا سیکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔